مذہبی تعلیم، یہ تو ایک معاہدے کے تحت ہوا تھا. اور پھر اگر ڈائریکٹریٹ جنرل بنا ہے تو وہ ایگزیکٹو آرڈر سے بنا ہے. کہاں ایگزیکٹو آرڈر، کہاں معاہدے کی ایک تحریر، اور کہاں ایکٹ. سو ہم ایک قانون کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتے ہیں، اس ملک کے قانون کے ساتھ کہ جس میں بے شمار رفاہی تنظیمیں، این جی اوز، یہاں تک کہ تعلیمی ادارے سن 1860 سے آج تک اسی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوتے رہے ہیں. اور صرف رجسٹریشن کے لیے کچھ یہ وزارت خاص کی گئی تھی. سو پاکستان بننے سے پہلے بھی اسی کے تحت رجسٹریشن ہوتی تھی، پاکستان بننے کے بعد بھی آج تک ہو رہی تھی. آج تک کیوں اعتراض نہیں ہو رہا تھا کہ دینی مدارس تو تعلیمی ادارے ہیں، تو پھر جو دوسرے تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی تعلیمی ادارے ہیں، وہ اس سوسائٹی ایکٹ کے تحت کیوں رجسٹرڈ ہیں؟ صرف دینی مدارس کے لیے یہ سوال کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ اور پھر اگر وہ معاہدہ، ہم معاہدے کی اہمیت کا انکار نہیں کرتے، معاہدہ اپنی جگہ معاہدہ ہوتا ہے، لیکن ایکٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آج تم ایکٹ لائے ہو، ایکٹ میں آپ ترمیم لائے ہیں، اس کو ہم نے قبول کیا ہے، اور وہ جو معاہدہ تھا اس کو آپ نے توڑا ہے. اس میں آپ نے لکھا تھا کہ جن مدارس کی رجسٹریشن ہو چکی ہے وہ برقرار رکھی جائے گی، مزید جو مدارس رجسٹر ہونا چاہیں گے حکومت تعاون کرے گی. اس میں لکھا ہے کہ تمام مدارس کے اکاؤنٹس، بینک اکاؤنٹس کھول دیے جائیں گے. اس میں لکھا ہے کہ تمام جو بیرون ملک طلباء ہیں اور پاکستان میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کو 9 سال کا ویزا دیا جائے گا. ہمیں بتائیں نا، اتحادی تنظیمات مدارس دینیہ کے ساتھ وابستہ کسی ایک مدرسے کی بینک اکاؤنٹ کھلا ہے؟ کسی ایک مدرسے کی رجسٹریشن ہوئی ہے؟ کسی ایک مدرسے کے لیے بیرونی طالب علم کو ایک ویزا دیا گیا ہے؟ 3 شقیں ہیں اس کی، اور تینوں کی خلاف ورزی اب تک ایسی ہوئی ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ مجرم وہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ ہمیں کہہ دیا گیا. کیا آپ تو غلطی کر رہے ہیں؟ سو میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی. ہمارا ذمہ دار ایوان صدر ہے. ایوان صدر کے بارے میں میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے، ہم دستاویزی بات کرتے ہیں. کیا صدر مملکت ایک ایکٹ کے اوپر یا ایک آئینی ترمیم کے اوپر جو پارلیمنٹ سے پاس ہو جائے 2 بار اعتراض بھیج سکتا ہے؟ جو اعتراض انہوں نے 8 نکات پر مشتمل بھیجا ہے، کیا اس سے قبل وہ ایک نقطے پر اپنی قلمی غلطی کی بنیاد پر وہ اعتراض بھیج نہیں چکا؟ کیا رولز کے تحت اس کو دوبارہ اعتراض پارلیمنٹ میں بھیجنے کا آئینی قانونی حق ہے؟ ایک اعتراض اس سے قبل وہ بھیج چکا ہے، اور اسپیکر صاحب نے اس کی اصلاح کر کے اس پر دستخط کر کے واپس کیے ہیں. چیئرمین سینٹ جو قائم مقام تھے اس وقت، انہوں نے اس پر اصلاح کر کے اس پر دستخط کر کے ایوان صدر کو واپس بھیجے ہیں. پھر اس کے بعد اس پر دستخط کیوں نہیں کیے جا رہے؟ اور اگر 10 دن تک اس پہ دستخط نہیں ہوتے تو کیا وہ خود بخود ایکٹ نہیں بن جاتا؟ ہمیں بتایا جائے کہ 20 اور 21 اکتوبر کو پاس ہونے والا بل، اس پر جو اعتراضات بھیجے گئے ہیں وہ تو 1.5 مہینے کے بعد بھیجے گئے ہیں. اب کیا ایوان صدر اور پارلیمنٹ یا ایوان صدر یا لا منسٹری، اس میں تو جو چیزیں جاتی رہتی ہیں وہ تو چند منٹوں میں پہنچ جاتی ہیں. ڈسپیچ فوراً چلا جاتا ہے. 1.5 مہینے تک کس ڈاک میں پڑا رہا؟ بیک ڈیٹ میں آپ اس پہ دستخط کر لیں تو آپ جھوٹ چھپا سکیں گے پھر؟ لہذا ہمارا دعویٰ ہے کہ ایکٹ بن چکا ہے، صدر نے ایک اعتراض بھیج دیا ہے، اس کے بعد اگر اس نے آئینی مدت کے اندر اس پر دستخط نہیں کیے تو حکومت نوٹیفیکیشن جاری کرتے اس کا گزٹ کرنے کی. اور صدر عارف علوی انہوں نے جو دستخط نہیں کیے تو کیا اس وقت حکومت نے اس پر باقاعدہ نوٹیفیکیشن نہیں کیا؟ اس ایکٹ کا گزٹ نہیں کیا انہوں نے؟ یہ کیا چیزیں ہیں جو ریاستی ادارے، حکمران
ذمہ دار لوگ ملک کو بحرانوں کی طرف دھکیلتے ہیں. ہم نے تو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنے کی کوشش کی ہے. ہم تو ملک میں جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں ایک ایکٹ کے تحت کرنا چاہتے ہیں. کسی معاہدوں کے محتاج ہم کیوں ہوں؟ اور پھر بنایا بھی حکومت نے ہے، اور ان علماء کو برانگیختہ بھی حکومت والے کر رہے ہیں. بنایا بھی ادارے کے لوگوں نے ہے، اور ان علماء کرام اور تنظیموں کو برانگیختہ بھی یہی لوگ کر رہے ہیں، اور ان کے کہنے پر برانگیختہ ہو بھی جاتے ہیں. اس سادگی بھی کیا کروں میں؟ لہذا ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے 2+2=4 کی طرح، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایکٹ پاس ہو چکا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن فوراً ہونا چاہیے. اور میری تجویز ہوگی اتحاد مدارس دینیہ کو بھی، جس کا اجلاس 16 دسمبر کو ہو رہا ہے، کہ اس پر ہمیں اگر کورٹ کو بھی رجوع کرنا پڑے تو ہم جائیں گے ان کے ساتھ. ہمیں جانا چاہیے. لیکن میں فیصلہ اس لیے نہیں کر رہا اس وقت کہ ایک اجلاس آلریڈی بلایا جا چکا ہے، تو ان کی مشاورت سے ہی ساری باتیں ہونی چاہیے. لیکن میں یہ موقف واضح کرنا چاہتا تھا کہ تنازع کسی اور جگہ پر ہے، شور کسی اور مچ رہا ہے. وہ ہم نکم جائے اور ڈب نکم جائے. لہٰذا اس چیز کو کلیئر ہونا چاہیے. بلا وجہ یہ مسئلے پیدا کرنا کہ مدارس و تعلیمی ادارے ہیں، تو تعلیمی اداروں کو تو وزارت تعلیم کے ساتھ تو کتنے تعلیمی ادارے ہیں جو آپ کے ملک میں ہیں، اور اس ساتھ کیوں نہیں ہو رہا، اور آج تک کیوں نہیں ہوتا رہا اس کے اوپر؟ ایک وزارت بنائی ہی اسی لیے گئی تھی، اس کی ذمہ داری یہ قرار دے دی گئی تھی کہ جتنے بھی پرائیویٹ ادارے رجسٹرڈ ہوں گے وہ آپ کی وزارت کے تحت ہوں گے. انہوں نے ڈائریکٹریٹ نہیں بنایا ہمارے لیے. ڈائریکٹریٹ بنانا مدارس کے اندر مداخلت، اور مدارس آزاد رہنا چاہتی ہے. کیونکہ ہم نے تجربہ کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جتنے مدارس میں اگر حکومت نے مداخلت کی ہے یا حکومت نے اپنی تحویل میں لیا ہے، آج وہ مدرسہ نہیں رہا ہے. سندھ میں 2 مدرسے ہیں، آج وہ اسکول ہیں اور کالج ہیں. بہاولپور کا آج وہ اسلامیہ کالج بن گیا، جس میں کسی زمانے میں بڑے بڑے علماء کرام حدیث و قرآن پڑھایا کرتے تھے. پشاور کا دارالعلوم الاسلامیہ کے بعد اسلامیہ کالج بن گیا، آج وہ اسلامیہ کالج ہے عام کالجوں کی طرح. کہاں گیا دینی تعلیم وہاں پر؟ تو سرکار نے تو جو ادارے اپنے ہاتھ میں لیے ان کے زیر اثر تھے، اس میں دینی علوم ختم کر دیے تھے جو جاری بھی تھے پہلے. اب ہم اس پہ اعتماد کریں تو مدارس پہ جس طرح وہ مداخلت کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں اور کسی سے اس میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا اگر ہمیں آپ کوئی معاہدے یاد دلانا چاہتے ہیں تو یہ جو ابھی معاہدہ ہوا جس میں 26ویں ترمیم پاس ہوئی ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے. جب 26ویں آئینی ترمیم پر گفتگو چل رہی تھی، اس دوران اسی بل پر گفتگو چل رہی تھی. اور ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ الیکشن سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت میں جو ڈرافٹ اسمبلی میں لایا گیا تھا اور پاس نہیں ہو سکا تھا، اسے بھی پاس کیا جائے. چنانچہ پہلے سینٹ میں آیا اور اتفاق رائے سے پاس کر دیا گیا. اس کے بعد قومی اسمبلی میں آیا اور یہ کارروائی 20 اور 21 اکتوبر کی صبح تک مکمل ہو گئی. جب آئینی ترمیم پر بھی دستخط ہو گئے تو پھر اس بل پر دستخط کیوں روکے گئے؟ یہاں میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ سیاسی جماعتیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین جس کے سربراہ خود جناب آصف علی زرداری صاحب ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب، جہاں اسلام آباد میں باتیں ہوتی رہیں، وہاں میں خود بلاول ہاؤس کراچی گیا، وہاں 5 گھنٹے ان سے بات چیت ہوئی. وہاں سے ہم لاہور آئے، رائیونڈ میں میاں نواز شریف صاحب کے گھر پر آصف علی زرداری صاحب کی موجودگی میں، بلاول بھٹو صاحب کی موجودگی میں، میاں شہباز شریف صاحب کی موجودگی میں ہم نے ان تمام چیزوں پر اتفاق رائے کیا. وزارت قانون نے اس کا ڈرافٹ تیار کیا.